أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا قال هذه محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو دوزخ میں ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ اور لہو کا ہوگا. گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اس کو اور وہ آسانی کے ساتھ نہیں اترے گا اور چلی آئے گی اس پر موت ہر جانب سے اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں. اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راکھ جس پر زور کی ہوا چل جائے آندھی کے دن میں نہیں قادر ہوں گے وہ اپنے عمل میں سے کسی چیز پر. یہی ہے دور کی گمراہی. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے پیدا کیے آسمان اور زمین حق کے ساتھ؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہ سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور متکبرین سے کہیں گے کہ بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے
تو کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سے کچھ؟ تو وہ جواب میں کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ضرور ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے. اب برابر ہے ہمارے حق میں، چاہے ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اور جب فیصلہ ہو چکے گا سب کاموں کا، تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ بن، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پھر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی، پھر تم نے میری دعوت کو قبول کیا، لہذا تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ پہ ملامت کرو. میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچوں گا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکو گے. بے شک میں نے انکار کیا اس کا جو تم نے مجھے شریک قرار دیا تھا اس سے پہلے. بے شک ظالم لوگوں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے. ان کی ملاقات اس میں سلام ہوگی. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ ایسا ہے جیسے پاکیزہ درخت کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. وہ لے آتا ہے اپنے پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور گندے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے گندا درخت جو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر ہی سے، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. اللہ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو مضبوط قول سے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر یعنی جہنم میں؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.
آوازداری بند کرتے ہوئے یہ سورہ ابراہیم ہے. پارہ نمبر 13. آپ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 29 تک پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں کا ربط یہ ہے ان سے پہلی آیتوں سے کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا نا کہ اگر تم ایمان کی دعوت دینے سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکاح باہر کر دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. یہی حالات ہمارے یہاں بھی چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ملک اور دولت عطا فرمائی اس کے غرور میں ایسے مبتلا ہیں کہ ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں اگر یہاں رہنا ہے تو گھر واپسی کرنی پڑے گی ورنہ یہاں سے تم چلے جاؤ. لیکن یاد رکھو یہاں قوموں کے وجود میں ایمان والوں کا بڑا دخل ہے کہ ایمان والوں کی وجہ سے یہ سلامت ہیں. اگر ایمان والے نہ رہے تو اللہ کے عذاب سے یہ ہلاک کر دیے جائیں, ان کا وجود بھی باقی نہ رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نضر ابن حارث نے کہا تھا, یہ مکے کے کافر سرداروں میں سے تھا, اس نے کہا تھا کہ اے پروردگار اگر یہ برحق ہیں تیری رب کی جانب تیرے جانب سے تو پھر انہوں تو بھی رہنا یا ہم تو بھی رہنا, ہمیں ہلاک کر دے, آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے. وَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. مکے کے کافروں نے کہا تھا کہ ہم تو ان کو نہیں مانتے, اگر یہ تیری جانب سے برحق ہے تو یا اللہ پھر ہمیں ہلاک کر دے آسمان سے کوئی عذاب نازل کر کے. جب اس نے یہ بددعا کی تو مسلمانوں نے تمنا کی کاش اللہ اس کی بددعا قبول کر کے اس کو ختم ہی کر دے. تو اللہ نے آیت شریفہ نازل بتائی کہ ہماری قدرت ہے کہ ان کو ہلاک کر کے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہ یہ کافر ہمارے عذاب سے صرف اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں, آپ کے وجود کی وجہ سے یہ ہمارے عذاب سے بچے ہوئے ہیں, اور آپ کے جانے کے بعد پھر یہ عذاب سے اس وقت تک بچے رہیں گے جب تک کہ ان کے درمیان ایمان والے موجود ہیں, استغفار کرنے والے موجود ہیں.
تو یہ اصول قیامت تک کے لیے. اب اللہ کے نبی تو موجود نہیں رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایمان والے موجود ہیں. تو کافروں کے دنیا میں سلامتی کی سب سے بڑی وجہ ایمان والوں کا وجود ہے، اور یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. جب تک ایمان والے ہیں یہ سلامت رہنے کے، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ایمان والے استغفار کرنے والے نہ ہوں تو یہ ہلاک کر دیے جائے گے، یہ دنیا کا عذاب ہوگا. پھر فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو نکال باہر کرتے ہیں تو پھر ہم انہی پہ عذاب نازل کریں گے، اور پھر انہی کے سرزمین کا ہم تمہیں مالک بنا دیں گے. اس کے بعد پھر فرمایا یہ عذاب تو دنیاوی ہوگا، آخرت کا عذاب تو کافروں کے لیے اس کے علاوہ ہے. من ورائہ جہنم، اس کے بعد جو عذاب آئے گا آخرت میں وہ جہنم کا عذاب ہوگا. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ حضور کی بددعا کی وجہ سے قحط میں مبتلا ہو گیا. جب تک حضور مکے میں تھے مکے والے سلامت تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے مکے کی سرزمین تنگ کر دیا، اللہ نے حکم دیا ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. ادھر مکے والے بڑے مطمئن ہو گئے کہ چلو انہوں تو یہاں سے چلے گئے، اچھا ہی ہوا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مکے میں قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئی، اور جس قبیلے سے مکے میں اناج آتا تھا، قبیلے بنو حنیفہ، یہ نجد کا قبیلہ تھا، وہاں سے اناج مکہ میں آتا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ جب یہ گرفتار ہو کے مدینہ لایا گیا، اس کا سردار قبیلے بنو حنیفہ کا سمامہ بن آسال، اللہ کے رسول کے خدمت میں جب وہ گرفتار ہو کے پیش ہوا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. اس سردار کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا سمامہ بتا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا. دیکھو کسی قوم کی طاقت اس کی معیشت ہوتی ہے، اور مکے والوں کو سب سے زیادہ قوت جو پہنچتی تھی وہ اسی قبیلے بنو حنیفہ سے، یہ اس کا سردار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا حکم دیا. آپ اس کے پاس آئے رہے،
اس سے پوچھا سمامہ بتا میں تیرے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ ہوشیار تھا، اس نے کہا یا محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو شکر گزار پائیں گے، اور اگر کچھ مالی جرمانہ لینا چاہتے ہیں آپ کہیے منہ مانگے دام دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور واپس تشریف لائے۔ سمامہ اسی طرح سے بندہ رہا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس آئے اور وہی سوال کیا کہ سمامہ بتا میں تیرے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ اس نے کہا یا محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو مجھے شکر گزار پائیں گے، اور اگر آپ کچھ مالی جرمانہ لینا چاہتے ہیں آپ کہیے منہ مانگے دام دیا جائے گا۔ حضور نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لائے اور آپ نے وہی سوال کیا کہ سمامہ بتا میں تیرے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو مجھے شکر گزار پائیں گے، اور اگر آپ کچھ مالی جرمانہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کہیے منہ مانگے دام دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ کو حکم دیا کہ سمامہ کی مشکیں کھول دو۔ آپ نے فرمایا جا سمامہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سمامہ وہاں سے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، کچھ دیر گزر گئی، صحابہ نے دیکھا سمامہ پھر واپس آ رہا ہے۔ سمامہ اصل میں وہاں سے جا کر ایک باغیچے میں اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور پھر حضور کے خدمت میں پہنچا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، جسے اللہ کے نبی نے آزاد کیا تھا یہ پھر واپس آیا ہے۔ حضور کی خدمت میں پہنچا، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ سے زیادہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ تھی، اور آج سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ نفرت کسی اور دین سے مجھے نہیں تھی، اور آج سے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ نفرت مجھے کسی اور شہر سے نہ تھی، لیکن آج میری دل کی دنیا بدل گئی ہے، آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں
کہ بے شک آپ اللہ کے رسول۔ ثمامہ جیسا مالدار قبیلے کا سردار اسلام قبول کیا اور پھر حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرے کے ارادے سے چلا تھا، لیکن آپ کے لوگوں نے مجھے گرفتار کر کے یہاں لایا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں عمرے کے لیے چلا جاؤں؟ اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ ثمامہ جب مکہ پہنچا، اس کے پہنچنے سے پہلے مکے میں شہرت ہو گئی کہ بنو حنیفہ قبیلے کا سردار ثمامہ مسلمان ہو گیا ہے، تو مکے والوں کو بڑا غصہ تھا اس پر۔ جب وہ طواف کر رہا تھا تو اسے مکے کے سرداروں نے روکا اور کہا، ثمامہ تیری یہ مجال کہ ہمارے دشمنوں سے مل گیا اور تو ہمارے یہاں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اتنے اطمینان سے، تیری یہ مجال؟ اچھا وہ بھی عرب تھا نا جی، وہ بھی عرب تھا، عرب کی پھر گئی تو بہت پھر جاتی ہے، عرب تھا۔ اس نے پلٹ کر کہا، سنو مکے والوں، اللہ کی قسم جب تک محمد اجازت نہ دیں میرے قبیلے سے اناج کا ایک دانہ بھی اب مکے میں نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے قبیلے گیا اور اس میں مکہ میں اناج بھیجنے سے قبیلے والوں کو روک دیا کہ مکے میں اناج کے ایک دانہ بھی نہ پہنچے۔ اب مکے والے دوہری مصیبت میں مبتلا ہو گئے، ایک تو بارشیں رک گئی، دوسرے جہاں سے اناج آتا تھا وہ قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا اور اس نے اناج بھیجنا بند کر دیا۔ دیکھو مستی انسان کو جو آتی ہے نا، کھانے کے بعد مستی آتا ہے، بھوکا پیٹ ہونا تو اسے مستی نہیں آتا۔ اس لیے مسلمانوں میں جب تک غریبی رہتی نا، انہیں اسلام پہ بہت عمل کرتا ہے، جب پیسے آ گئے نا تو ذرا مستی آ جاتی، اگو کاما کرتا، برتھ ڈے مناتا، برتھ ڈے، یہ برتھ ڈے کس کی سنت ہے؟ یہ سور کھانے والے انگریزوں کا طریقہ ہے۔ ظاہر بات ہے سنت تو عقیقہ ہے نا جی، ہے جی، لیکن پیسے آئے نا کہ مسلمانوں کو مستی بھی آ جاتا ہے، اگو کاما ہے، فضولیات میں فضول خرچی کرتے ہیں۔ بہرحال مکے والے جو تھے جب قبیلے بنو حنیفہ کے سردار نے اناج بھیجنا بند کر دیا، ان کی پوری مستی ہی ختم ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ ایسا قحط پڑا کہ اناج تو کھانے کو نہیں تھا، مجبور ہو گئے کہ وہ حشرات الارض اور جانور کھانے پہ مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ مکے کے سرداروں نے میٹنگ کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں ایک ہی بات کہی گئی کہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے
سوائے محمد الرسول اللہ کے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لہذا ایک وفد مدینہ پہنچے اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے، بس سوائے اس کے کوئی حل نہیں۔ آخر مکے کے کافر مجبور ہو گئے اور ان کے سرداروں کا ایک وفد مدینہ پہنچا، جن کا سردار ابو سفیان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، آج تو مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ڈال دیے۔ بہرحال یہ وفد حضور کے خدمت میں پہنچا۔ ابو سفیان نے کہا، یا محمد، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، ہم پریشان ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، آپ کے مجرم ہم ہیں، ہمیں سزا دیں۔ لیکن ان بے قصور عورتوں نے، ان معصوم بچوں نے کیا کیا جو بھوک سے مر رہے ہیں؟ لہذا آپ ہماری مدد فرمائیں۔ یہ وہی دشمن تھے قدم قدم پہ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ آپ کو اپنا وطن عزیز چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تھا۔ آج وہی مجبور ہو کر حضور کی خدمت میں آئے ہیں، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو سن کر مہاجرین صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ ان کی مدد کرو۔ حالانکہ حضور انصار سے بھی کہہ سکتے تھے نا، لیکن خاص مہاجرین سے کہا، کیونکہ یہ مکے والوں نے مہاجرین کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہے۔ مہاجرین مکے ہی کے رہنے والے تھے نا جی، لیکن حضور اپنی امت کو گویا یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ تم اوروں پہ رحم کرو، جو اوروں پہ رحم کرتا ہے اللہ بھی اس پہ رحم فرماتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پہ رحم کرنے والے ہیں رحمان بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ چنانچہ حضور نے مہاجرین کو حکم دیا کہ ان کی مدد کرو۔ مہاجرین نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی اناج لائے، کوئی کھجور لائے، مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ابو سفیان سے کہا، یہ لے جاؤ، اپنے بال بچوں کو کھلاؤ۔ ابو سفیان نے ایک درخواست کی کہ جی اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ کے رسول نے کافروں کی درخواست کو قبول کیا اور اللہ سے رحمت کی بارش کی دعا فرمائی۔ ابو سفیان نے کہا، جی اور ایک درخواست کہ جہاں سے مکے میں اناج آتا تھا، قبیلے بنو حنیفہ کے سردار نے وہ اناج روک دیا ہے، آپ اسے حکم دیجئے کہ پہلے کی طرح وہ اناج پھر بھجوا دے۔ اللہ کے رسول نے یہ درخواست بھی قبول فرمائی۔ یہ انجام تھا اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو اپنے وطن سے نکالنے کا، اور یہ اصول آج بھی ہے اور قیامت تک میں رہے گا
کہ دشمنان اسلام کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کا امن ایمان والوں کے وجود کے طفیل میں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، عجیب سوال کیا۔ حضرت کے پاس وہ پہلے زمانے کا پنکھا تھا، تم دیکھے ہوں گے اجمیر شریف میں اور اتر پردیش میں پہلے بادشاہوں کے پاس بھی پنکھے ہوتے تھے۔ یہ کرنٹ کے پنکھے نہیں تھے نا، پہلے بڑے پنکھے ہوتے تھے، اس کو جھولتے تھے تو سب مجلس والوں کو ہوا پہنچتی تھی۔ تو ایک شخص نے حضرت تھانوی سے پوچھا، جی حضرت، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے قبرستان میں دفن ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، حالانکہ ہر ایک کو اس کے عمل کا حساب کتاب دینا ہے، پھر بزرگوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے فائدہ کیسے پہنچے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، یہ جھولا کس کے لیے جھولا جا رہا ہے؟ کیا حضرت آپ کے واسطے؟ ورنہ ہوا کس کو لگ رہی ہے؟ کیا سب کو لگ رہی ہے؟ ورنہ بس یہی ہے، جہاں اللہ والے مدفون ہوتے ہیں، جب اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں تو سارے قبرستان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں نے اپنے زمانے کے پیغمبروں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ضرور بالضرور ہم نکال باہر کر دیں گے ہماری سرزمین سے، ہمارے ملک سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوگ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی پیغمبروں کی جانب کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ دیکھو یہاں پر ظالم کہا، کافر نہیں کہا، ہاں جی، کیونکہ کفر کا وجود یہ تو قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک دنیا میں کافر بھی رہیں گے، ایمان والے بھی رہیں گے۔ یہ بات سمجھ میں ہے؟ اچھا، کافروں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پورے مسلمانہ مر جانا ہے، اور مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ پورے کافرہ مر جانا ہے۔ حالانکہ انہوں بھی باقی رہیں گے، انہوں بھی باقی رہیں گے۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، رہ گیا حساب کتاب وہ آخرت میں ہوگا، جزا سزا آخرت میں ہوگی۔ دنیا میں ایمان بھی رہے گا، کفر بھی رہے گا، کیونکہ اپوزیشن نہیں رہنا تو منمانی کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے اپوزیشن ہے، یہ ہمیشہ سر پہ مسلط ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا ضرور بالضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ کافروں کو نہیں کہا، ظالموں کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اللہ ظالموں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچا دے گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اس کے بعد ضرور ہم تمہیں وہاں بسائیں گے، اس ملک میں، ان کے بعد۔ آگے فرمایا، یہ تو عذاب تھا دنیاوی، پھر آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ، اس کے بعد یعنی دنیا کے بعد ان کے لیے عذاب، وہ
جہنم کی صورت میں آخرت میں ان کو ہوگا. جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہاں پر شدت کی پیاس لگے گی جہنمیوں کو، پکاریں گے پانی پانی، تو ان کے لیے پانی پیش کیا جائے گا. کون سا پانی؟ یسقا من ماء صدید، صدید جہنمیوں کی زخموں سے جو خون اور پیپ نکلتا ہے، وہ خون اور پیپ ایک جگہ جمع ہوگا اور وہ کھولتا ہوا گرم ہوگا. جہنمی جب پیاس کی شدت سے پکارے گے تو ان کو یہ پانی پیش کیا جائے گا. جہنمی جہنم میں بھوک سے تڑپیں گے تو ان کو پھل دیا جائے گا زقوم کا. زقوم کا پھل اتنا زہریلا ہوگا، جب وہ اس پھل کو کھائیں گے حلق میں اٹک جائے گا. اب چلائیں گے. انہیں خیال آئیں گا دنیا میں اگر لقمہ حلق میں اٹک جاتا تھا تو پانی پیے تو غڑ کے نیچے اتر جاتا تھا، لہذا وہ پانی پانی چلائیں گے تو ان کو پانی پیش کیا جائے گا. جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ کا، اس کو کہا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. ان کو جہنمیوں کے لہو اور پیپ کا جو جمع ہوگا وہ پیش کیا جائے گا. جب یہ پانی پینا چاہیں گے یتجرعہ، پی نہیں سکیں گے، گھونٹ گھونٹ کر کے اندر ڈالے گئے. ولا یکاد یصیغہ، آسانی سے نیچے نہیں اترے گا. ویاتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے آگ کے انگارے، آگ کی لپٹیں ان کو جھلس رہی ہوں گی. ایسے محسوس ہوگا چاروں طرف سے موت ہی موت ہے، لیکن وہ مریں گے نہیں. وما ہوا بمیت، وہ مریں گے نہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں، تو ایک میڈھا لایا جائے گا اور اعلان ہوگا او جنتیوں اور او جہنمیوں، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے میڈھا ہے. کہا جائے گا نہیں، یہ موت ہے. موت کو میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کے بعد اس میڈھے کو ذبح کیا جائے گا. یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور کہا جائے گا اب جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی. وما ہوا بمیت، وہ مریں گے نہیں. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اس کے علاوہ بھی ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. اسی طرح سے یہ مضمون دوسرے آیت میں بھی بیان کیا گیا. سورہ کہف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. جہنمی جب فریاد کریں گے پانی پانی، تو ان کے سامنے ایک پیالہ لایا جائے گا
اس میں تلچھٹ کا پانی ہوگا. جب وہ پانی پینے کے لیے وہ اپنا منہ اس میں ڈالیں گے تو اتنا شدید گرم ہوگا وہ کہ اس کے چہرے کی کھال جھلس کے اس میں گر جائے. یغاسوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، چہرے بھون ڈالے گا. اللہ نے فرمایا بئس الشراب، وہ پینا بہت برا ہے. وساءت مرتفقا، وہ ٹھکانہ بھی بہت برا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح سے ایک حدیث اور مسند احمد کی حدیث میں ہے، جب وہ پانی گرم کھولتا ہوا تلچھٹ کا پانی اس کے پاس لایا جائے گا، جہنمی جب اس میں منہ ڈالے گا پینے کے لیے تو اس کی گرمی سے اس کی چہرے کی کھال جھلس کے گر جائے. اور جب یہ گھونٹ پیے گا تو اس کی آنتیں کاٹتے ہوئے وہ پانی اس کے پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا. تو وہاں کا پینا بہت ہی برا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا دنیا میں کافر دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بہت کٹر ہیں، جو کوئی نیک کام کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا، بعض کافر ایسے ہیں جو نرم دل ہیں اور رحم دل ہیں اور وہ کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں. مثلا گرمی کے زمانے میں بس اسٹینڈ پہ، ریلوے اسٹیشن پر پانی کی سبیل لگاتے ہیں، ٹھنڈا پانی. تو ظاہر بات ہے یہ نیک کام ہے نا، پیاسوں کو پانی پلانا نیک کام ہے، اچھا کام. اسی طرح سے بعض جو ہے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. بعض بیماروں کے لیے فری میں دواخانے کھولے ہوئے ہیں، اسے سیوا بھاوی بولتے ہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے. اچھا کام ہے، نیک کام. اسی طرح سے کہیں آفت آتی ہے، کثرت سے بارش ہو جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے، یا زلزلہ آ جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے، تو دوڑ کر لوگوں کی مدد کرتے. بہت اچھی بات ہے، نیک کام ہے یہ بھی لوگ. جی اسی طرح سے اور بہت سے اچھے کام بھی ہیں جو بعض کافر کرتے ہیں. پھر ان کے اس نیک کام کا اجر کیا آخرت میں ملے گا؟ یاد رکھو، آخرت میں اجر کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل آخرت میں کام نہیں آئے گا. دیکھو، ایمان کی وجہ سے اللہ 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے. نمبر 1، ایمان کی وجہ سے نیک عمل کا اجر اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے. دوسرا انعام ایمان پر، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تیسرا انعام ایمان پر، اللہ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے گا. اور چوتھا انعام ایمان پر یہ ہے، اللہ اپنے دیدار سے نوازے گا. یہ 4 انعامات ہیں ایمان پر. تو سب سے پہلے نیک عمل کا اجر و ثواب ایمان کی وجہ سے عطا کیا جائے گا. اور جو ایمان والے نہیں ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، آخرت میں تو ثواب نہیں ملے گا. البتہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے جو کافر مشرک نیک کام کرتے ہیں اللہ دنیا ہی میں اس کا اجر ان کو عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں کیا اجر ملتا ہے؟ شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، اور اسی طرح مال دولت بھی ملتی ہے۔ تو کافروں کے نیک عمل کا اجر اللہ دنیا میں ہی عطا فرماتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ ہے، اس پر طوفان اور آندھی کے دن زور سے ہوا چل جائے تو پوری راکھ اڑ کے ختم ہو جاتی۔ اسی طرح سے کافروں کے نیک اعمال بھی آخرت میں اس کے کام نہیں آئیں گے۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، اپنے اعمال پر وہ قادر نہیں ہو سکے گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی دور کی گمراہی، یعنی اس کے بعد اس کے واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، اسے اس کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ہے مخاطب، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، ایک عظیم مقصد کے لیے بنائے ہیں آسمان و زمین۔ اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے یہ زمین کی جو رونق بنائی ہے نا، اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ نے یہ آزمائش کے لیے بنایا، امتحان کے لیے۔ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ کی قدرت یہ ہے اے لوگو، اگر تم اپنی اسلامی کرو گے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسری مخلوق کو اللہ پیدا کرے، اور وہ مخلوق اللہ کی فرما بردار۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد پھر آخرت کا ایک منظر یہاں پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو وہاں پر کافروں کے سرغنے بھی ہوں گے اور ان کے ماتحت بھی ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اب جو غریب کافر ہیں نا، غریب محتاج کمزور، تو وہاں پر وہ بھی حاضر ہوں گے، اور جو سرغنے ہیں جن کے دباؤ کی وجہ سے یہ کمزور کافر کفر میں پڑے رہے، وہ بھی حاضر ہوں گے۔ تو کمزور جو کافر ہیں وہ سرغنوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو تمہارے تابع تھے،
آج کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ صاف ہاتھ اٹھا دیں گے، آج ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر دنیا میں ہم ہدایت پر ہوتے ہیں تو ہم بھی تمہیں ہدایت کی بات بتاتے ہیں۔ لہذا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب تو تم اور ہم یہاں برابر ہیں، اب چاہے وہ مارے تو بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے اور صبر کریں تو بھی عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں، لہذا ہم بھی بھگت رہے ہیں تم بھی بھگتو۔ اس کے بعد سنا کچھ روایات اور احادیث۔ حضرت مقاتل کی روایت ہے کہ کافر دوزخ میں سب مل کر 500 برس تک فریاد کریں گے، روئیں گے، لیکن کوئی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان پہ رحم نہیں کرے گا۔ جس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے آخرت میں اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو 500 برس تک وہ روئیں گے، چلائیں گے، فریاد کریں گے، لیکن کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے چلو صبر کر لیں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے۔ پھر 500 برس تک صبر کریں گے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہمارے لیے چاہے ہم چیخ و پکار بھی کریں، فریاد بھی کریں یا صبر بھی کریں، آج جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ایک حدیث سن لو، طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، حضرت کعب بن مالک کی روایت ہے، دوزخی کہیں گے آؤ ہم صبر کریں گے، شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے۔ چنانچہ 500 برس تک صبر کریں گے، اور جب یہ دیکھیں گے اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے ہم چیخ و پکار بھی کر لیں یا صبر بھی کر لیں، عذاب سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور ایک روایت محمد بن کعب قرظی کی روایت ہے کہ دوزخی جب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، شدید عذاب میں ہوں گے، تو دوزخی دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے، منتظمین سے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن ہی ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ دنیا میں ایک دن چھٹی ہوتی تھی نا، ہاں جی، سنڈے کو، تو دوزخی کہیں گے دوزخ کے انچارج فرشتوں سے اپنے رب سے ذرا دعا کرو، ایک دن تو بھی عذاب کم کرو، بولنا نا، ایک دن تو بھی چھٹی عذاب کا۔ تو دوزخ کے فرشتے جواب دیں گے الم یأتکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح دلیل لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پیغمبر نے یہ حالات نہیں بیان کیے تھے؟ اس پر دوزخی کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس پیغمبر پہنچے، لیکن ہائے ہماری کمبختی، ہم نے ہی یقین نہیں کیا۔ تو جہنم کے منتظمین جواب دیں گے ادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تم خود دعا کرو اللہ سے، لیکن یاد رکھو
کافروں کی دعا سے وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ مہر لگ گئی، موت کے وقت کفر کی مہر لگ گئی ہے۔ اب خدا کا ان پہ نہ رحم ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی مہلت ہوگی۔ بہرحال جب جہنمی مایوس ہو جائیں گے تو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک۔ مالک جو ہے جہنم کے انچارج فرشتے کا نام ہے، جیسے جنت کے انچارج فرشتے کا نام رضوان ہے، ایسی جہنم پہ جو انچارج فرشتہ ہے نا اس کا نام ہے مالک۔ تو جہنمی جہنم کے داروغہ یعنی منتظم فرشتے سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اب تو اپنے رب سے دعا کر کہ ہمارا خاتمہ کر دے، ہمارے کو موت دے کے ہم کو ختم کر دے۔ تو مالک یعنی جہنم کا داروغہ فرشتہ 80 سال تک کوئی جواب نہیں دے گا۔ 80 سال میں ہوتے ہیں دن 360۔ اچھا، اور ہر دن وہاں کا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو 80 سال تک ان کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ 80 برس تک گزرنے کے بعد پھر جواب دے گا کہ تم کو اب یہیں پہ رہنا ہے۔ جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے تم پر جو مصیبت آئی تھی وہ آ ہی گئی، اب جزا فضا کرنا بیکار ہے، اب ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ ممکن ہے صبر سے کچھ اچھا نتیجہ نکل جائے، جس طرح دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت پہ صبر کیا تھا اور ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا تو ان کو آج فائدہ ہوا۔ غرض بالاتفاق مجبوراً صبر کریں گے اور طویل مدت تک صبر کریں گے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر جزا فضا کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے، طویل مدت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخر پکار اٹھیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہ اب جو ہے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، رو کے بھی دیکھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، صبر کر کے بھی دیکھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ما لنا من محیص۔ اچھا، اس کے بعد ڈھونڈیں گے ابلیس کو، کیونکہ یہی کم بخت کی وجہ سے جہنم میں آئے تھے نا، کہیں گے اس کو ڈھونڈو۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہنم میں ایک جگہ پہ مل جائیں گا، جہنم میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں گا انہیں، اتنے گالیاں دیں گے پورے ڈکشنری میں ختم ہو جائے۔ تو ابلیس ان سے کہے گا کہ سنو بھائیو، اللہ نے بے شک تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اب میں نے جو وعدے تم کو دیے تھے میں نے خلاف ورزی کی، مگر تم پر میری کوئی زبردستی تھوڑی تھی، تمہارا ہاتھ پکڑ کے گناہ کرایا کیا میں نے تو ایک وسوسہ دل میں ڈالا، گناہ تو تم خود گئے، لہذا آج مجھے برا بھلا مت کہو، آج مجھ کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو وہ کہے گا
ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا پیغمبروں کے ذریعے وعدہ وہ سچا وعدہ تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدے کے خلاف ورزی کی. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تو ایک چیز کی ترغیب دی تم کو، گناہ کی لذت اور گناہ کا وسوسہ میں نے ڈالا تھا اور تم نے میری بات مان لی اور گناہ کی لذت تم نے حاصل کی. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، لہذا مجھ کو ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ پہ ملامت کرو. تو یہ کلام سن کر ابلیس کا لوگوں کو اپنے آپ سے نفرت پیدا ہو کہ ہم اس کی باتوں میں کیوں آئے تھے. اس پر ندا آئے گی، او جہنمیوں، آج تم کو شیطان سے جتنی نفرت ہو رہی ہے نا، اس سے زیادہ نفرت اللہ کو تم پہ تھی جب تم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے. لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، جب تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تو اللہ کو تم پہ اتنا غصہ تھا، اللہ کو تم سے اتنی نفرت تھی. آج جو تم کو نفرت شیطان سے ہو رہی. اچھا، تب جو ہے جہنمی پکاریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے نبی کی سچائی اور تیری قول کی سچائی کو ہم نے دیکھ لیا، سن لیا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے پروردگار آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، پروردگار ہمیں دنیا میں پھر سے لوٹا دے، ہم کو ضرور یقین آ گیا. اللہ فرمائے گا نا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر دوبارہ بھی بھیجے نا تم وہی کر کے آؤ. تیسری مرتبہ پکاریں گے وہ، اے ہمارے رب، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، پیغمبروں کا اتباع بھی کریں گے، تھوڑی سی ہمیں مہلت دے دے دنیا میں جانے کی. کہیں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسول، کہیں گے اللہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دینا، دنیا میں بھیج دینا. اتنی مرتبہ ہم ضرور اے اللہ تیرے دعوت کو قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے. اللہ فرمائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں کھائی نہیں تھی؟ قسمیں کھا کر یہ کہا تھا نا کہ ہم کو کبھی فنا نہیں ہے، ہم کبھی فنا نہیں ہوں گے. پھر اب تم چاہتے ہو تو میں دوبارہ لوٹا جائے؟ ہرگز نہیں. پھر جہنمی چوتھی مرتبہ پکاریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہیں گے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم جو کام پہلے کر چکے ہیں آپ اس کے علاوہ دوسرے اچھے کام کر کے آئیں گے. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ فرمائے گا
کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنے والا تھا نصیحت حاصل کر لیتا، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں پہنچا تھا؟ اس سے مراد ہے 60 سال کی عمر۔ 60 سال کی عمر جس کی ہو جائے اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے سدھرنے کے لیے 60 سال کی عمر کافی ہو جاتا ہے۔ انسان کو اتنی ٹھوکریں لگتی ہیں نا کہ حقیقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ نصیحت حاصل کرنے والا اس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی پہنچے۔ ڈرانے والے کون؟ ڈرانے والے سے مراد یا تو پیغمبر ہیں یا دوسرے معنی نذیر سے بڑھاپا ہے۔ یہ ہے جب انسان سفید ہو جاتا ہے نا، یہ وارنٹ ہے، یہ پکڑ وارنٹ ہے جی۔ اب لوگ سفید ہونے کے باوجود بھی اللہ کا خوف نہیں کرتے اور آخرت کی فکر نہیں کرتے گئے، اس سے بڑھ کر غفلت اور کیا ہو سکتی؟ جوانی گزر چکی، بڑھاپا آ چکا۔ یہ بڑھاپا ہے وارننگ کہ بس اب کبھی بھی جو ہے دنیا سے تم کو اٹھا لیا جائے گا، اب زیادہ جینے کی خواہش چھوڑ دو، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تو یہ وارننگ ہے، یہ سفیدی۔ وَجَاءَكُمُ الْمَزِيدُ، کیونکہ ہر خواہش انسان کی پوری ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر بچوں کی شادیاں ہو گئی، ہاں جی، پوترا پاتری نواسے نواسیاں دیکھ لیا ہے، اور کیا دنیا میں انتظار کر رہا ہے؟ واپسی کی تیاری کر رہا ہے، کبھی بھی بلاوا آئے گا اور دنیا سے رخصت ہونا کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا پہنچ چکا تھا، لیکن تم ہی غفلت میں رہے۔ ایک تیسری تفسیر میں یہ ہے کہ نذیر سے مراد ہے پوترے۔ ہاں جی، نواسے نواسیاں تو جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن پوتری بہت ذرا دیر میں ہوتے ہیں۔ پوترا ہو گیا رے تو دادا کو آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ ہاں جی، بس وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس وارننگ پہنچ چکی پوترے کی شکل میں۔ ہم لوگ جو ہے تمنا کرتے ہیں پوترے کی شادی دیکھ کے جاتا ہوں، اچھا پوترے کی شادی ہوئی پھر اس کی حوث ختم نہیں ہوتی، کہتے نہیں پوترے کا بچہ دیکھ کے جاتا ہوں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی تو کم نکلے۔ انسان کی خواہش تو خبر کی مٹی ہی بن سکتی، اس لیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جب بڑھاپا دے دیا ہے، اب تھوڑی آخرت کی فکر پہ لگا، توبہ کرو، استغفار کرو، ہاں جی، کلیئر ہو کے جاؤ، گناہوں کا بوجھ ساتھ میں لے کے نہ جاؤ۔ اور اس کی صورت کیا ہے؟ سونے سے پہلے استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، کلمہ پڑھو، سو جاؤ۔ ہاں جی، مقدر میں ہے تو سورج نظر آئے گا، اور نہیں ہے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں؟ یہ ہے آخرت کی تیاری کہ روزانہ سونے سے پہلے استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر کلمہ پڑھو،
اور سو جاؤ انشاءاللہ. اگر نیند میں ہی چلے گئے تو سیدھا جنت میں چل جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. آپ ٹی ویاں دیکھتے دیکھتے سو گئے تو کہاں چل جاتے ہیں؟ اور اتنا ٹھوکیں گے پوچھو بس. اس لیے کم سے کم آخر میں استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے، کلمہ بہت سو جاؤ گے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مدینے میں ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اٹھ گئے، چلے گئے. بہت دیر ہو گئی، اللہ کے رسول واپس نہیں آئے. تو ہمیں بہت فکر ہوئی، پتہ نہیں اللہ کے نبی کہاں چلے گئے. دشمناں تو بہت تھے. ہمارے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے. تو جتنے صحابہ موجود تھے بے چین ہو کر حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ مدینے کے باغات میں تشریف لے جاتے تھے. صحابہ کے باغات تھے، حضور تشریف لے جاتے تھے. بہرحال صحابہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والا میں تھا. ایک باغ کے پاس جب پہنچا تو میرے دل نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اس باغ میں ہوں گے، لیکن میں اندر داخل ہونے کا راستہ تلاش کر رہا ہوں، راستہ نہیں ملا. تو میں نے دیکھا ایک بڑی نالی وہ باغ میں سے نکلی ہوئی ہے، اسے عربی میں جدول کہتے ہیں، اندر کا پانی باہر نکلتا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا اللہ کے نبی ضرور اس کے اندر ہوں گے. اب دروازہ تو ملا نہیں، میں سمٹ کر اس نالی میں سے اندر داخل ہو گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی اندر تشریف فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اللہ سے لو لگائے ہوئے. میں جب قریب پہنچا سلام کیا تو حضور نے مجھے ایسا دیکھا جیسے کوئی اجنبی کو دیکھتا ہے. حضور نے پوچھا انت ابا ہریرہ، کیا تو ابو ہریرہ ہے کیا؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ ہوں. حضور نے فرمایا کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک اٹھ کے چلے گئے اور بہت دور کر دی تو آپ کے سارے صحابہ پریشان ہیں اور سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں پہلا خوش نصیب ہوں جس نے آپ کو پا لیا. حضور نے فرمایا اچھا میرے صحابہ پریشان ہیں؟ کہا جی. آپ نے فرمایا جا اور یہ کہہ دے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. میں نے کہا جی حضرت میری بات کا یقین کون کرے گا؟ کیونکہ کسی نے آپ کو نہیں پایا، میں نے پایا ہے. میری بات کا یقین کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا میرا جوتا لیا
سب سے بڑی سند دیکھو. لوگ بس سند دیتے ہیں مفتی ہونے کی، عالم ہونے کی، حافظ ہونے کی. ابو ہریرہ کو سب سے بڑی سند حضور نے کیا دی؟ اپنا جوتی مبارک. حضور فرمایا جوتا نہیں جا میرا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا تھا، باغیچے کے باہر جو نکلا تو سب سے پہلی ملاقات ہوئی عمر سے. حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. عمر نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا عمر خوشخبری ہو، اللہ کے نبی کو میں نے پا لیا ہے. اور کہا عمر جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. عمر نے جب سنا اٹھا کے جو مارا ہاتھ سینے پہ، ابو ہریرہ الٹ کے گر گئے. عمر بہت طاقتور، اونچے برے، اٹھا کے جو مارا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اپنے سرین کے بل الٹ کے گر گیا اور روتے ہوئے اٹھا اور سیدھا حضور کے پاس پہنچا شکایت لے کے. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا، روتے ہوئے کیوں آیا؟ کہا دیکھو نا جی، آپ بولے تھے جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. میری ملاقات عمر سے ہوئی، جب عمر کو یہ سنایا عمر نے مجھے مارا. کتنے میں عمر بھی پیچھے پیچھے آ گیا. کہا یا رسول اللہ میں مارا. حضور فرمایا کیوں مارا؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ لوگوں کو عمل کرنے دو، اگر پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے جنت میں داخل ہو جائے گا تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. حضرت فرمایا عمر بھی سچ کہہ رہا ہے. کہا ابو ہریرہ اب یہ کسی کو مت بتا کیونکہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. ارے لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو بس ہے نا جی جنت میں جائے گا. پھر نمازہ کون پڑھنا، تبلیغ میں کون جائے گا؟ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ لوگ عمل کر رہے ہیں کرنے دو، اگر یہ معلوم ہو جائے نا لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو حضور نے ابو ہریرہ کو دوسروں کو کہنے سے منع کیا. لیکن موت سے پہلے ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کر دی کہ کہیں علم چھپانے کا عذاب نہ ہو جائے. علم چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے نا، اس لیے ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کر دیا. تو معلوم ہوا جو لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے جنت میں ضرور داخل کرے. اس لیے کم سے کم سونے سے پہلے استغفار کرے اور لا الہ الا اللہ پڑھے اور سو جائے. انشاءاللہ اگر اٹھیں گے اللہ کا کرم ہوگا، اگر رات میں چلے گئے سیدھا جنت میں چل جاتا ہے. ہاں جی یہ کلیئر ہو کے چل جاتا. اچھا تو جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اللہ جو ہوا سو ہوا، ایک مرتبہ جنت سے دے دنیا میں جانے دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. اللہ فرمائے گا نہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس عمر کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچ چکا تھا. بہرحال ایک مدت پھر گزر جائے گی، اس کے بعد اللہ ان سے فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم
فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ کیا میرے احکامات تم کو پڑھ کر نہیں سنائے جاتے تھے اور تم اس کو جھٹلاتے تھے؟ یہ بات سن کر وہ کہیں گے جہنمی کیا ہم پر آئندہ ہمارا رب بالکل رحم نہیں کرے گا؟ اس کے بعد وہ پکار اٹھیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم لوگ گمراہ ہو رہے تھے، اے ہمارے رب اب کی بار ہم کو یہاں سے نکال دے، اگر پھر ہم نے دوبارہ ویسا ہی کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اللہ دوبارہ کرے نا تو پھر ہم کو سزا برابر دے۔ اللہ فرمائے گا، یہ لاسٹ وارننگ ہوگی لاسٹ جہنمیوں کو۔ اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش ذلیل ہو کر اس میں پڑے رہو اور مجھ سے دوبارہ بات بھی مت کرو۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اس کے بعد جہنم میں بالکل مایوس ہو جائیں گے اور یہ گفتگو کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو گنہگار ہیں ان کو تو گناہ کی سزا کے بعد ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا، اور جو باقی بچ جائیں گے کافر مشرک، آگ کے بڑے بڑے صندوقوں میں ان کو ڈال کر اور ان کے ڈھکن بند کر کے بڑی بڑی کیلیں ٹھوک دی جائیں گی اور جہنم کے تہہ خانوں میں وہ صندوق ڈال دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب وہاں فیصلہ ہو چکا ہوگا تو لوگ شیطان کو تلاش کریں گے، اسے ڈھونڈو رہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں آ گئے۔ چنانچہ مقاتل کی روایت ہے کہ شیطان کے لیے جہنم میں ایک تخت رکھا جائے گا، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوگا اللہ۔ تمام کافر اپنے پیشواؤں کے ساتھ اس کے پاس جمع ہوں گے، اور جن و انس دونوں قسم کے بدبخت اس کے سامنے پہنچے گے اور اس سے کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ شیطان جواب میں کہیں گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو نبیوں کے ذریعے سے وعدہ کیا تھا وہی وعدہ سچا تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میں جھوٹا تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرا تم پہ کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی کہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے زبردستی گناہ کروایا ہے، نہ۔ اسی لیے دیکھو شیطان کہتا ہے ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ یعنی شراب انہیں پی رہا، حرام کاری انہیں کر رہا، پھر بڑا میں شیطان بہکایا تھا۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل میں دو کوٹڑیاں ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، ایک میں شیطان رہتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا، اور فرشتہ نیکی کی رغبت دلاتا ہے۔ شیطان کے خیال کو وسوسہ کہتے ہیں
اور فرشتے کے خیال کو الہام کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، ہاں جی، نیکی اور بدی میں کشمکش پیدا ہوتی، اس کا مطلب دونوں کی طاقت سیم ہو جاتی ہے نا، انسان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، مجھے تم پر کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی، ہاں میں نے ایک چیز کی تمہیں دعوت دی تھی، گناہ کی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری بات مان لی، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ پہ ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اس سے پہلے جو تم نے مجھے شریک قرار دیا تھا، میری ہر بات مانتے رہے، آج میں اس سب کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو نافرمانوں کا ذکر تھا، فرما برداروں کے لیے کیا ہے؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو داخل کیا جائے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ 4 قسم کی نہریں جنت میں ہیں، صاف شفاف پانی کی نہر، خالص دودھ کی نہر، خالص شہد کی نہر، اور پاکیزہ شراب کی نہر۔ خالدین فیہا بإذن ربہم، جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اور خود بھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، جنت سے نکلنے کو بھی کسی کا جی نہیں چاہے گا، کیونکہ روزانہ قسم قسم کی نئی نئی نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں کی ملاقات کیا ہوگی؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس دن بھر یہ سلامت چلتے رہیں گے وہاں۔ تم بولیں گے دیوانے ہو گئے کیا؟ سلام سلام، عید کا دن ہوتا نا، کیا کرتے تم؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں جی، دن بھر سلامے رہتے ہیں۔ تو جنت کا ہر دن عید کا دن ہوگا، وہاں پر کوئی غم نہیں آئے گا، جنتی کو کوئی تشویش، کوئی فکر نہیں ہوگی، اور جنتی ایک دوسرے سے حسد بھی نہیں کریں گے، کینہ کپٹ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنْ غِلٍّ، دلوں میں جو کینہ کپٹ ہوگا نا، پہلے ہم وہ نکال دیں گے، اس کے بعد جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے بھائی بھائی کی طرح ملاقات کریں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کی ملاقات جنت میں کیا ہوگی؟ بس سلام ہی سلام ہوگا، اللہ کی جانب سے بھی ان کو سلامتی ہوگی، سلام ہوگا۔ آگے فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح سے مثال بیان کی ہے اللہ نے کلمہ طیبہ کی، کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں
اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اس کی ٹہنی آسمان میں ہیں، اور ہر موسم میں وہ پھل لاتا ہے۔ یعنی مومن کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ ایسا جمع ہوا ہے جیسے درخت کے جو ہے جڑیں زمین میں مضبوط ہیں۔ اور اس کے بعد ایمان والے کے اعضاء سے جو نیک عمل نکلتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ درخت کی ٹہنیاں جو پھل دیتی ہیں، تو ایمان والوں کے نیک عمل بھی اجر و ثواب اس پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سنو حدیث مبارکہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا صحابہ سے کہ مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کے طرح ہے، جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، اور جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے اور میرے والد حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، اور وہ خاموش ہیں، تو ادب کی وجہ سے میں بھی خاموش رہا۔ جب بڑے لوگ نہیں بول رہے میں بچہ کیسا بولوں؟ پھر حضور نے خود جواب دیا۔ حضور نے فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب مجلس ختم ہوئی اور جانے لگے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا ابا، اللہ کے رسول نے جب وہ سوال کیا تھا تو جواب میرے دل میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے لوگ خاموش تھے، اس لیے میں بھی ادب کی وجہ سے خاموش رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا پیارے بچے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے ملنے سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہو۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ میں مدینہ شریف تک حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ رہا تھا، لیکن سوائے ایک حدیث کے اور کوئی روایت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس میں یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ کے سامنے کھجور کے درخت کے بیچ کا گودا لایا گیا تھا، ابن عمر نے کہا میں چپ کا اس لیے رہا کہ میں مجلس میں سب سے کم عمر تھا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، مالدار لوگ درجات میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر تمام دنیا کی چیزیں لے کر انبار لگا دو تو بھی وہ آسمان تک نہیں پہنچنے کے۔ حضور نے فرمایا
تجھے ایسا عمل بتاؤں جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں؟ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ کہہ لیا کرو، جس کی اصل مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ وہ پاکیزہ درخت جنت میں ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا تو نے نہیں دیکھا کس طرح سے مثال بیان کی اللہ نے کلمہ طیبہ کی، کہ وہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں۔ آسمان میں کیا مراد؟ بندہ جو نیک عمل کرتا ہے فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، فرشتے لے جاتے ہیں۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ درخت کی تکمیل 3 چیزوں سے ہوتی، ایک تو اس کے جڑیں، اس کے ریشے زمین میں ہوتے ہیں، اور ایک اس کا تنا ہوتا ہے، اور تیسرے اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو ایمان کی تکمیل بھی 3 چیزوں سے ہوتی۔ نمبر 1 دل کی تصدیق، دل کا یقین۔ نمبر 2 زبان کا اقرار، اور نمبر 3 جسم کے اعضاء سے عمل۔ یہی ہے پاکیزہ درخت جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ کلمہ طیبہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ درخت کسی موسم کا محتاج نہیں ہے، ہر موسم میں پھل لاتا ہے۔ ایمان والے کا ہر عمل اس کا اجر و ثواب ضرور اسے دیا جاتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، کیونکہ مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اللہ نے مثالیں بیان کی قرآن کریم میں۔ یہ تو کلمہ طیبہ کی مثال تھی۔ اب آگے کلمہ کفر کی مثال بیان کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی، کیونکہ وقت تو مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير